اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تو محترم سامعین حضرات، سب سے پہلے جو ہے آپ مرزا صاحب کی تھوڑی بات سنیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا ہے وہ شیطان ہے، کسی پیغمبر کا بھی نام نہیں اتنی دفعہ آیا۔ ہاں، سارے پیغمبروں کے نام جمع کریں نا، جتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ شیطان کا نام آیا ہوا ہے، تو آپ کو نکال سکتا ہے اس کو، حقیقت ہے ایک۔ تو آپ نے مرزا انجینئر صاحب کی بات سن لی ہوگی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کے نام کے بعد جو سب سے زیادہ نام جو ہے آیا ہے وہ شیطان کا نام ہے، اور پھر کہتے ہیں جی پیغمبروں سے بھی زیادہ نام جو ہے وہ شیطان کا نام آیا ہے، اور سارے پیغمبروں کے نام کو اگر تم لوگ جمع کر لو تو تب بھی شیطان کا نام جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انجینئر صاحب، آپ کا جو کام ہے نا آپ کو وہی کرنا چاہیے، جس کام کا پتہ نہیں خل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا کام جو ہے وہ انجینئرنگ کا کام جو ہے وہ آپ کا کام ہے، اور یہ کام جو ہے علمی کام جو ہے یہ علماء پہ چھوڑ دیں۔ آپ کو اتنی مصیبت میں پڑھنے کی، مشقت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو انجینئرنگ سکھائیں، پلمبر کا کام سکھائیں، اور باقی چیزیں جو ہے یہ ہنر سکھائیں لوگوں کو۔ آپ کو دین کا کیا پتہ کہ دین کیا چیز ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید انجینئر صاحب کو نا گنتی بھی پوری نہیں آتی۔ اگر گنتی پوری آتی ہوتی نا تو پھر بھی یہ اس طرح کی جو ہے بیہودہ بات نہ کرتے، قرآن کریم کے اوپر جو ہے نا کوئی اس طرح کا بہتان نہ باندھتے کہ شیطان کا نام جو ہے اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ جو ہے پیغمبروں کے ناموں کو جمع کر لیا تھا، پیغمبروں کے ناموں سے بھی زیادہ جو ہے وہ شیطان کا نام ہے۔ تو بیچارے نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم میں شیطان کا نام کتنی دفعہ آیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا نام جو ہے وہ کتنی دفعہ آیا ہے۔ تو میں آپ کو جو ہے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ شیطان کا لفظ ہو، شیاطین کا لفظ ہو، یا جو ہے ابلیس کا لفظ ہو، یہ ایک ہی چیز ہے۔ شیاطین کے قرآن کریم کے اندر جو ہے نا جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 17 دفعہ ہوئے ہیں، اور شیاطین جمع کے ساتھ جو استعمال ہوا ہے وہ ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اور شیطان کا لفظ جو ہے جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر وہ 68 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور شیطانن کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور ابلیس کا لفظ جو ہے نا یہ 11 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر ان سب کو جو ہے نا جمع کیا جائے نا تو یہ 1 کم 100 99 دفعہ بنتا ہے، 1 کم 100 دفعہ۔ اور انبیاء علیہ السلام میں سے پھر سب انبیاء علیہ السلام کو آپ چھوڑ دیں، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ لے لیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا نا 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام استعمال ہوا۔ تو عقل مند آدمی ہو نا تو وہ دیکھے تو، اور جس کو گنتی بھی آتی ہو، بے شک انجینئر نہ بھی ہو لیکن گنتی جس آدمی کو آتی ہو نا، تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوا ہو، تو اس کو جب گنتی کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ 99 کم ہوتا ہے اور 136 اس سے زیادہ ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک پیغمبر کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا، سب کو ملایا نہیں ہے، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ 136 دفعہ اس قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے جی سب کو ملا دو تب بھی جو ہے شیطان کا جو ہے نام زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو اس کا کام ہے نا وہ اسی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے رخ کو موڑ دے، یہ اپنے کام میں لگے، جس کا جو کام ہوتا ہے وہ اس کو وہی کام جو ہے اچھا لگتا ہے، اور جس کام کا پتہ نہیں ہے اگر اس میں ڈانگ اڑائے گا اور اس میں دخل اندازی کرے گا تو پھر اس کام کو بھی یہ جو ہے بگاڑ دے گا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ابھی جو ہے یہ میں آپ کے سامنے اس کا عکس لگا رہا ہوں قرآن کریم کے اندر کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ شیطان کا لفظ استعمال ہوا، کہاں ابلیس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہاں جو ہے جمع کے ساتھ جو ہے شیاطین کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوا، کہاں پر شیطانن کا لفظ استعمال ہوا۔
تو یہ میں اکثر لگاتا ہوں، اگر آپ لوگ جو ہے اس کو جو ہے دیکھ بھی لیں، گنتی کرنا چاہیں تو گنتی کر لیں اور تسلی کر لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرزا جو ہے کتنا جھوٹا آدمی ہے۔ کبھی احادیث کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، کبھی قرآن کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، اور کبھی جو ہے اکابر امت کے اوپر جو ہے جھوٹ بولتا ہے، اور کبھی صحابہ اکرام کے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ بس اس کا نام ہی صرف جو ہے نا جھوٹ بولنا ہے، اور اس بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ حدیث کی نہ اسناد کا پتہ ہے، نہ حدیث کے موقع محل کا پتہ ہے، بس الفاظ لیتا ہے، الفاظ لے کے جو ہے نا بھاگ پڑتا ہے۔ تو جیسے آتا ہے نا حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کو زمانے کے اندر جو ہے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ بالکل اسی کا مصداق ہے بچہ۔ یہ میں نے اکثر لگا دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے جہاں جہاں پہ جو ہے وہ شیطان کا لفظ استعمال ہوا ہے، شیطانن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح شیاطین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ابلیس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ عکس میں نے دے دیا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سورت نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ کون سا لفظ جو ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا۔ آپ اس کی گنتی کر لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے نام لے کر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک بھی جہاں جہاں پہ لیا گیا ہے، اور اس کا بھی جو ہے میں نے اکثر لگا دیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کا بھی جو ہے وہ گنتی کر لیں کہ کتنی دفعہ کہاں کہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھنا چاہیں تو نشاندہی کر دیا سورت کے نام کے ساتھ، آیت کے نمبر کے ساتھ، وہاں پہ قرآن کریم کے اندر دیکھ بھی لیں اور گنتی بھی کر لیں خود۔ تو یہ ہمارے جو علمی کتابی جو ہے لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو علمی بھی کہتے ہیں، کتابی بھی کہتے ہیں، گنتی پتہ نہیں مرزے کی طرح آتی ہے یا نہیں آتی۔ تو بہرحال اگر گنتی آتی ہے تو آپ لوگ گنتی کریں، گنتی کر کے دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے وہ زیادہ آیا ہے یا جو ہے شیطان کا نام جو ہے وہ زیادہ ہے۔